پہلے آسمان کی طرف حضرت جبریل کے ساتھ حضور چلے اور زمین سے پہلے آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ پہلے آسمان کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچے، دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ حضرت جبریل نے کہا جبریل ہوں۔ کہا ساتھ میں کون ہے؟ کہا ساتھ میں شفیع المذنبین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کہا کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں ہمیں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ اب زمین سے آسمان تک کا سفر 500 سال کی مسافت کے برابر۔ اب آسمان کی آسمان اول کی جو چوڑائی ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ حضور وہاں گئے اور پہلے آسمان پر جب تشریف فرما ہوئے تو وہاں دیکھا ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک کرسی بچھی ہوئی ہے، اس پر ایک نورانی چہرے والے شخص بیٹھا ہوا ہے۔ حضرات اس کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے۔ حضرت جبریل سے میرے آقا نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ نورانی چہرے والی ذات کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ میرے آقا نے دیکھا اس حال میں کہ حضرت آدم اگر داہنی جانب دیکھتے تھے تو آپ مسکرایا کرتے تھے، بائیں جانب دیکھتے تھے تو آپ رو دیا کرتے تھے۔ حضور نے حضرت جبریل سے دریافت کیا جبریل یہ تو بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام داہنی جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونا شروع کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری قوت پرواز آپ کے قدموں پہ نچھاور حضرت آدم علیہ السلام جب داہنی جانب دیکھتے ہیں تو ان کی اولاد جو جنت کا کام کر کے جنت کو حاصل کر چکی ہے، یعنی جو اولاد آدم جنت میں جا چکی ہے، حضرت آدم علیہ السلام اپنی جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہیں جب بائیں جانب کو دیکھتے ہیں تو آپ کی وہ اولاد جو برے کام کر کے جہنم میں چلی گئی، جب آپ اپنی اولاد کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا مقام ہے ہمارا کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام بھی اگر اپنی اولاد کو جہنم میں دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرات بات مجھے اس پر نہیں کرنی ہے اور آگے چلے۔ اب پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے آقا کی ملاقات ہوئی، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ میرے نبی تشریف لے گئے، دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہاں سے بھی یہ آواز آئی کون؟ کہا جبریل۔ کہا ساتھ میں کون ہے؟ کہا ساتھ میں سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کہا کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں ہمیں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلا، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور دوسرے پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، تمام پیغمبر آپ کو مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں۔ اب وہاں سے تیسرے آسمان کا سفر ہوتا ہے، تیسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ کہا جبریل۔ ساتھ میں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں ہاں ہمیں بلایا گیا ہے۔ تیسرے آسمان کا دروازہ کھلا، وہاں بھی پیغمبر موجود ہے، پیغمبروں سے ملاقات کی۔ چوتھے آسمان پہ ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارے آقا نے ملاقات کی، انہوں نے مبارکبادیاں پیش کی۔ مبارک ہو یا سید المرسلین، مبارک ہو، مبارک ہو یا شفیع المذنبین، مبارک ہو، وہ مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں۔ پانچویں آسمان پہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، پانچویں آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت جبریل نے پوچھا موسیٰ اے اللہ کے کلیم رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج تو معراج کی رات ہے، آج تو اللہ کے حبیب کو دولہا بنایا گیا ہے، شب اسراء کا دولہا تمہارے سامنے ہے، لیکن آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ اللہ کے کلیم کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو حضرت کلیم نے، حضرت کلیم اللہ نے یعنی حضرت موسیٰ نے حضرت جبریل سے کہا تھا جبریل میری امت بڑی کثیر ہے، لیکن آج جب میں نے محمد کو دیکھا تو یاد آ گئی کہ سب سے بڑی امت اگر کسی کی ہوگی تو وہ محمد کی ہوگی۔ یہ آنسو غم کے آنسو نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ آج میں اس کو دیکھ رہا ہوں جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، آج میں اس کو دیکھ رہا ہوں جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، آج میں اس کو دیکھ رہا ہوں بروز حشر شفاعت کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، آج میں اس کو دیکھ رہا ہوں جس کی امت سب سے زیادہ طویل ہوگی۔ حضرت موسیٰ سے پانچویں آسمان پہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اب چھٹے آسمان پہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ چھٹے آسمان پہ حضرات ایک ممبر لگا ہوا ہے، ممبر پہ ایک تخت ہے اور اس تخت پہ نورانی کرسی لگی ہوئی ہے، اس کرسی پہ ایک بزرگ تشریف فرما ہے، نورانی چہرہ ہے۔ میرے آقا نے حضرت جبریل سے دریافت کیا جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے یا
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ میرے آقا نے سلام پیش کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سلام کا جواب دیا، مبارکبادیاں پیش کی، اپنے دادا حضرت ابراہیم سے ملاقات کر کے اب ساتویں آسمان پہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب جب ساتویں آسمان سے عرش الہی کی طرف میرے آقا بڑھنے لگے تو حضرت جبریل ٹھہر گئے۔ میرے آقا نے کہا زمین سے پہلے آسمان تک، پہلے سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک، یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک میرے ساتھ تھے، اب کیوں ٹھہر گئے، آگے کیوں نہیں چلتے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی تجلی کو پروردگار عالم ایسا فروغ عطا کرنے والا ہے کہ جبریل اگر بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو جبریل کے پر چل کے خاک ہو جائیں گے۔ تجلی کے فروغ سے مراد ہمارے آقا کی تجلی ہے، پروردگار عالم کی تجلی کو فروغ کی ضرورت نہیں، وہ تو بڑی ہوئی ہے، ہمیشہ سے بڑی ہوئی ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی تجلی کو پروردگار عالم ایسا فروغ عطا فرمائے گا کہ جبریل برداشت نہ کر سکے گا۔ اب ذرا غور کرو جبریل کون ہے؟ سید الملائکہ ہے، طائر سدرہ ہے، وہاں تک جبریل کی رسائی ہے جہاں تک کسی کی نہیں، کوئی نہیں جاتا وہاں تک جہاں تک جبریل جاتے ہیں۔ لیکن آج جبریل بھی وہاں جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے نہیں جاؤں گا، آگے گیا تو پر چل جائیں گے، آگے گیا تو چل کے خاک ہو جاؤں گا۔ اب مجھے کہہ لینے دو جب سید الملائکہ میرے آقا کے برابر نہیں ہو سکتے تو کائنات میں کوئی بھی آمنہ کے لال کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ جو نبی کی برابری کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے بھی کان ہیں ہمارے بھی کان ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہیں ہمارے بھی ہاتھ ہیں، وہ بھی بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں۔ ان سے کہو جب فرشتوں کا سردار میرے آقا کے برابر نہیں ہو سکتا تو کائنات میں کون میرے نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ اب یہ جو پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک کا سفر تھا یہ صرف آسمانوں کا سفر نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے میرے آقا کو پوری کائنات کی سیر کرائی، جنت کے نظارے دکھائے، جہنم کا معائنہ کرایا۔ میرے آقا کہتے ہیں میں نے اس رات میں جہنمیوں میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے سامنے خوشبودار اور بدبودار گوشت پیش کیا جاتا تو وہ خوشبودار کو چھوڑ کر بدبودار کو کھایا کرتے تھے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کی شرم گاہوں سے آگے اور پیچھے سے آگ نکل لگی تھی۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ دیکھے آپ نے جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، یہ وہ تھے جو نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے اور وہ سر صرف ایک مرتبہ نہیں کچلا جاتا تھا بلکہ فرشتے سر کو کچلتے تھے اور وہ پھر ٹھیک ہو جاتا تھا اور اس کو پھر کچلا جاتا تھا۔ اور پھر حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ وہ جو آپ نے دیکھے جن کی شرمگاہوں سے آگ نکل رہی تھی، یا رسول اللہ یہ وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں جو وہ مرد تھے جو اپنی پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر غیروں کی بیویوں کی طرف جایا کرتے تھے یا پیشہ ور عورتوں کے ساتھ جا کر راتوں کو رنگین کیا کرتے تھے، اور وہ عورتیں وہ تھی جو اپنے مردوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے بستر کو گرم کیا کرتی تھی، غیر مردوں کے پاس جایا کرتی تھی۔ اور وہ جو آپ نے دیکھا جو خوشبودار گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر چغلی کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، گویا کہ وہ اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آج انہیں یہی عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کو بدبودار گوشت کھلایا جائے گا۔ میرے آقا کہتے ہیں میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کی زبانوں کو لوہے کی آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، میں نے ایسوں کو بھی دیکھا جنہیں بالوں کے بل آگ کی زنجیروں میں لٹکا دیا گیا ہے، میں نے ایسوں کو بھی دیکھا جن کی زبان کو کھینچ کر جبڑوں سے باہر نکال کر گھٹنوں میں باندھ دیا گیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم کے دردناک اور بھیانک عذابات کو بھی ملاحظہ فرمایا اور پھر جنت کے انعامات اور وہاں کے مقامات، محلات اور درجات کو بھی ملاحظہ فرمایا جن میں سے حضور نے کتنے آ کر لوگوں کے سامنے بیان